السلام علیکم، میرے چینل اسکیری سٹوریز میں خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور لمبی زندگی عطا کرے، صحت والی زندگی دے۔ زندگی میں کبھی بھی اپنوں کے علاوہ کسی پر انحصار نہ کریں۔ جو لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو صحت دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ میری آپ سب کے لیے یہی دعا ہے، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ پیزا رائڈر بوائے کی ہے۔ رات کو جب سب سو جاتے ہیں تو یہ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، اور ایسی حالت میں ان کو سنسان گلیوں، اندھیری راہوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور کچھ ایسی سڑکوں پر سفر کرنا پڑتا ہے کسی کو ایسے گزرنا پڑے تو کچھ نظر نہ آئے اور وہ اس خاموشی سے ڈر جائیں۔ خیر، میں آپ کے ساتھ ڈیلیوری بوائے کی کچھ ایسی سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ ان کے ساتھ جو مسئلہ درپیش آیا آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ کہانی اینڈ تک سنیے گا، یہ کہانی آپ کو ہوک کر دے گی۔ جی، کہانی سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں یہ کہانی آپ کے ساتھ کراچی سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم فوڈ ڈیلیوری والے رات بھر کھانا ڈیلیور کرتے ہیں اور اپنا کام اس وقت بھی انجام دیتے ہیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ساتھ بھی رات کو پیش آیا۔ یہ کورنگی کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں فیکٹریاں ہیں۔ مجھے وہاں سے آرڈر ملا کہ کچھ کھانے کی چیزیں لے کر مجھے فیکٹری میں پہنچانی ہیں۔ وہ نقشہ تقریباً مجھے 30 منٹ کا رستہ دکھا رہا تھا۔ پہلے میں آبادی میں موٹر سائیکل چلاتا رہا، اور پھر نقشے کو فالو کرتے ہوئے ایسا تھا کہ میں باہر سڑک پر آ گیا جہاں مکمل خاموشی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں؟ مجھے دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی۔ جس کا آرڈر تھا میں نے اس کو فون کیا۔ میں نے کہا، سر ذرا چیک کریے گا کہ میں غلط راستے پر تو نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی ایپ پر دیکھا، ان کو مزید 15 منٹ شو ہو رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ 15 منٹ تک پہنچ جائیں گے۔ پھر وہ تھوڑا سا خاموش ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں، یہ آپ کسی اور راستے سے آ رہے ہیں۔ یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ تو بہت لمبا راستہ ہے، اور یہ اب آپ کو اسی راستے سے آنا ہوگا کیونکہ آپ آدھے سے زیادہ راستہ تو کور کر چکے ہیں۔ خیر، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی لائیو لوکیشن مجھے سینڈ کریں۔ جب میں نے لائیو لوکیشن سینڈ کی تو انہوں نے کہا جی جس کا مجھے ڈاؤٹ تھا آپ اسی راستے سے آ رہے ہیں۔ یہ ایک لمبا راستہ ہے، لیکن اب آپ کافی راستہ کور کر چکے ہیں، آپ اسی راستے سے آئیں۔ اب میں آدھا راستہ گزار چکا تھا۔ وہ ایک خوفناک سڑک تھی، ایسی اندھیری رات میں ایک خاموش سڑک جس کا سناٹا میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ میری موٹر سائیکل پنکچر ہو گئی۔ اب یہ اس پہ اور زیادہ خطرناک تھا۔ خیر، اب میں نے سوچا کہ آدھا راستہ تو میں کور کر چکا ہوں، اب میں پیچھے بھی نہیں جا سکتا، اور اب یہی تھا کہ میری بائک جو ہے وہ زیادہ رفتار میں نہیں چل سکے گی، اور یہ ہے کہ اگر زیادہ ہوا تو ٹیوب خراب ہو جائے گی۔ لیکن اب مجھے اسی راستے سے جانا تھا کیونکہ میں کسی طرح بھی اس راستے سے گزرنا چاہ رہا تھا۔ خیر، میں ٹنکی پر بیٹھا اور موٹر سائیکل چلانے لگا۔ اب صرف چاندنی رات تھی اور میری بائک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی۔ میں خوف کی وجہ سے بہت بری حالت میں تھا اور بس موٹر سائیکل چلاتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا جیسے میرے سامنے اس سڑک پر بہت دور ایک آدمی کھڑا ہے۔ میں تو ویسے ہی ڈرا ہوا تھا، لیکن اس کو دیکھ کے میں اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ اب میں کیا کروں؟ نہ تو میں واپس جا سکتا تھا، کیونکہ اگر میں واپس مڑتا بھی تو ہو سکتا ہے یہ کوئی ڈکیت ہوں اور ان کے پاس اسلحہ اور بائک وغیرہ ہو، اور یہ مجھے مالی نقصان کے ساتھ ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی جانی نقصان بھی پہنچا سکتے تھے۔ اس لیے میں واپس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے ذہن میں ہزاروں باتیں چل رہی تھیں، لیکن سچ یہ تھا کہ موٹر سائیکل ابھی بھی میں سیدھی چلائے جا رہا تھا۔ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا، میرا دماغ بھی مجھے کوئی ایکشن نہیں دے رہا تھا۔ ایسے میں آگے بڑھتا رہا، اور جیسے جیسے قریب آیا
میں نے وہاں موجود شخص کو اچانک جھاڑیوں میں غائب ہوتے دیکھا۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں تھوڑی دیر رکا اور اس کا ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن مجھے کوئی حرکت محسوس نہیں ہوئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے چند سیکنڈ میں وہاں سے گزرنا تھا۔ میں نے اس شخص کو جہاں دیکھا، میں نے اللہ کا نام لیا اور موٹر سائیکل چلانے لگا۔ اب جب میں اس مقام پر پہنچا اور وہاں سے گزرا تو میرے دل کی دھڑکن بڑھنے لگی۔ موٹر سائیکل بھی پنکچر ہونے کی وجہ سے تیز نہیں چل سکتی تھی۔ میں نے کچھ لوگوں کو وہاں پر جھاڑیوں میں باتیں کرتے سنا۔ یہ سن کر میری حیرت گم ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ باتیں بھی وسپرنگ کی صورت میں کر رہے تھے۔ اب باتوں کی حد تک تو ٹھیک تھا، اب وہ میرا نام پکار رہے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی ڈکیت نہیں تھے اور یہ کوئی عام بات بھی نہ تھی، اور آواز بھی اتنی بھاری تھی کہ کوئی ایسے بول نہ سکتا ہو، اور ان آوازوں میں جیسے کچھ بچے بھی بول رہے ہوں۔ بچوں کی آوازوں میں بھی میرا نام بولا جا رہا تھا۔ اب میں نے سنا ہوا تھا کہ فلاں مخلوق تمہیں پکارے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، اس لیے میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور ہلکی رفتار سے بے بسی سے چلتا رہا۔ اب جب میں نے اس جگہ کو عبور کیا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ اب بھی میرا پیچھا کر رہے ہوں۔ وہ بچوں سمیت سڑک پر دوڑ رہے تھے اور وہ دور ہٹنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ پھر کیا کہوں، یہ صورتحال تو بہت خوفناک تھی۔ اب آپ صرف سن رہے ہیں تو آپ کو یہ ایک سٹوری لگ رہی ہے، لیکن جس پہ گزرتی ہے اس کی ہیبت اور اس کی خوفناک اور اس کے ڈر کا احساس صرف وہی جان سکتا ہے۔ میرے ڈر کی انتہا نہ تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید میرے کھانے میں کوئی گوشت کی آئٹم ہے، اس لیے وہ میری طرف متوجہ ہو رہے ہوں۔ میں اگر روکتا ہوں، بائک روکتا ہوں، تو یہ نہ ہو وہ لوگ مجھے نظر نہ آئیں اور وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں۔ لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں انہیں کھانا دوں گا، اور کچھ بھی ہو جائے میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ میں نے اپنی بائک روکی اور نظریں نیچی کر لی۔ میں نے ان لوگوں کو اپنی بائک سے کچھ فاصلے پر کھڑے محسوس کیا۔ میں نے اپنے کھانے میں سے میٹ والا ڈبہ نکالا اور سڑک پر پھینک دیا اور بائک چلانا شروع کر دی۔ آگے بڑھ گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ سب مجھے یہ باتیں بتانے میں مصروف ہیں، تو شاید آپ میری کہانی سے اب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اب میں جب کچھ آگے جا کر میں نے انہیں پیچھے دیکھا تو میں نے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ چاروں ٹانگوں پر کھڑے جانوروں کی طرح کھانا کھا رہے تھے۔ وہ اس طرح کھانا کھا رہے تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال نہیں کر رہے تھے اور صرف منہ سے کھانا کھا رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا جتنا میں نے اس رات محسوس کیا۔ اس کے بعد میں نے اس کھانے کا خرچ بھی اپنی جیب سے ادا کیا، اور اس کے بعد جنہوں نے آرڈر کیا تھا میں نے اس کسٹمر سے بھی جا کر معذرت کی کہ ان کا کھانا میں ان تک نہیں پہنچا سکا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، اب مجھے کوئی ایسا آرڈر آتا ہے تو سب سے پہلے میں لوکیشن کو بہت اچھے سے ٹیلی کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں کہ کوئی ایسا رستہ تو نہیں ہے جہاں پر مجھے کوئی ایسا مسئلہ پھر سے درپیش آ سکتا ہوں۔ اب میں پہلے بہت اچھے سے جانچ پڑتال کرتا ہوں اور پھر ہی کوئی آرڈر ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ اب دوستو، یہ تھی میری کہانی۔ ان سے تو میں جان بچا کر نکل آیا، لیکن وہ خوفناک منظر میری آنکھوں سے ابھی تک نہیں جاتا۔ جی دوستو، یہ کہانی میں نے ان کی اپنی سٹوری میں شامل کی ہے، لیکن آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو یہ ایک موٹیویشن ہی ہوتی ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگتی ہیں، تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لیے اور زیادہ اچھی سے اچھی کہانیاں اور خوفناک کہانیاں لے کر آ سکوں۔ آپ کے موٹیویشن کی منتظر رہوں گی۔ اللہ حافظ، جہاں رہیں خوش رہیں۔